السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء، آج آپ سے میں نے ایک سانحہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ یہ ابھی جو 3-4 دن پہلے مری کے اندر ایک سانحہ ہوا جس میں قدرتی ایک ڈیزاسٹر ہوا، برف باری کا طوفان آیا اور اس کے اندر تقریباً 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے افراد جن کے پیارے وفات پا چکے ہیں، ہماری ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گھرانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات وفات پا چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دب کر فوت ہو جائے وہ بھی شہداء کے درجے پر آتا ہے، اور جو پانی میں بہہ کر پانی میں ڈوب کر مر جائے، فوت ہو جائے، تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند کرے اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے محرکات کیا ہیں۔ محرکات یہ ہیں کہ لوگ، ہم میں سے اکثر پاکستانی لوگ جو ہیں، خاص طور پر پنجاب کے لوگ، جب بھی برف باری ہوتی ہے تو جناب برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے سب سے قریب ترین پوائنٹ ہے مری ہے، وہاں کی طرف لپکتے ہیں۔ اب مری کے اندر جو سوشل میڈیا کے مطابق آ رہا ہے کہ مری کے اندر جو گاڑیوں کے انٹرنس کی جگہ ہے یا گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ ہے، وہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب گاڑیاں وہاں پر پارک ہو سکتی ہیں، اور جب برف باری ہوتی ہے تو لوگ برف باری کے شوقین حضرات جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر تو یہ انتظامیہ کی غفلت میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مری کے اندر اتنی انٹرنس کی جگہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سنبھال سکیں، لوگوں کی گاڑیوں کو سنبھال سکیں، تو آپ کیوں اتنی گاڑیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مری کے اندر آ جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ کیا اپنی زندگی داؤ پر لگا کر جاتے ہیں؟ ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے۔ انجوائے جو ہے، جو تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، وہ سیکنڈلی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکنڈلی ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ایک دفعہ برف باری ہوئی تو لوگ جناب بھاگم بھاگ وہاں چلے گئے، بھئی آپ سیکنڈ جو برف باری ہوگی اس ٹائم چلے جائیں، تیسری دفعہ ہوگی پھر چلے جائیں۔ سیزن میں کوئی 5-7 دفعہ برف باری ہوتی ہے۔ جب برف باری ہوتی ہے تو لوگ سارے جوک در جوک اسی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اب بے حسی لوگوں کی دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جناب جب برف باری ہوئی ہے، لوگ گاڑیوں میں ہیں، ان کو ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، تو اس وقت ان کو نہیں بتا رہے کہ بھئی آپ گاڑیوں سے نکل کر چلے جائیں۔ جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ برف باری کے دوران وہ ہیٹر چلا کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کا دم گھٹنے کی وجہ سے، آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ بھئی جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا وہ ان کو گاڑیوں سے نکلنے کا کہتے۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے مرنے کے اوپر۔ آپ جناب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب آپ جناب نمبرنگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ جناب ان لوگوں کو گائیڈ کرتے کہ بھئی گاڑی کے اندر آپ نہ رکیں، آکسیجن کم ہو سکتی ہے، آپ جناب یہاں سے نکل کر کسی بھی بلڈنگ کی طرف، عمارت کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری غفلت ان لوگوں کی ہے جو انتظامیہ کے کہنے کے باوجود، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ انتظامیہ کے لوگ، پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے گاڑیاں نکال لیں، برف باری ہوگی تو آپ پھنس جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے ان کے ذرا بھی ان کی بات کے اوپر کان نہیں دھرا اور یہ حادثے کا سبب بن گیا۔ اب بہت ساری چیزیں، بہت سارے محرکات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میری التماس ہے، میری درخواست ہے کہ اب جو حادثہ ہو گیا اس سے کچھ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جو ٹورسٹ ہیں، جو لوگ مری کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو برف باری دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو بندہ بھی مری کے لیے جانا چاہتا ہے، خاص طور پر اس موسم میں جب برف باری ہو رہی ہے،
تو میرے بھائیوں سب سے پہلے آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تیز ترین جو ہے وہ نظام موجود ہے آپ کا کانٹیکٹ کا، رابطے کا۔ آپ پہلے اپنا ہوٹل بک کریں، اگر آپ نے اکیلے جانا تب بھی، اور اگر فیملی کے ساتھ جانا پھر تو بلا اولا آپ پہلے ہوٹل بک کریں، وہاں پر اپنے رہائش کا انتظام کریں، تب یہاں سے آپ سفر سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کو ہوٹل نہیں ملتا، اگر آپ کا ہوٹل کا رینج نہیں ہے تو بھئی آپ اس طرف سفر نہ کریں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ اسی برف باری پہ آنا چاہتے ہیں، آپ سیکنڈ ٹائم آ جائیں، تھرڈ ٹائم آ جائیں، سیزن میں 4-5 دفعہ 7 دفعہ بھی برف باری ہوتی ہے، آپ اس وقت کوشش کر لیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی برف باری میں آپ نے سب نے جانا ہے، اور بار بار محکمہ موسمیات والے یہ بیان کر رہے تھے، پہلے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ اگر برف باری ہوئی، اگر موسم نے شدت اختیار کی تو پچھلا 50-52 سالہ ریکارڈ ٹوٹے گا۔ تو پھر بھی لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جسم، یہ جان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میری التماس ہے ان سب بھائیوں سے جو لوگ بھی ایز اے ٹورسٹ جانا چاہتے ہیں، برف باری دیکھنا چاہتے ہیں، مری کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں جانا چاہتے ہیں، میں نے وہ دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جانوں کو لے کے آزماتا ہے، خوف طاری کر کے آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، مالوں میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، لیکن خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انجوائے علیحدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انجوائے کو آپ اپنی ہلاکت کا باعث نہ بنائیں۔ میری تمام بھائیوں سے، تمام لوگوں سے، تمام اہل پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر جب بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو سیف کر کے پہلے اپنے رہنے کا انتظام کریں، اپنی رہائش کا انتظام کریں، ہوٹل کا انتظام کریں، دین آپ گھر سے نکلیں۔ اگر آپ کا انتظام نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں کوئی آخری برف باری نہیں ہے، دوبارہ بھی برف باری ہو سکتی، آخری سیزن نہیں ہے۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ پھر بھی برف باری انجوائے ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں۔ میں ایک دفعہ پھر دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس برف باری میں کیا کہتے ہیں وفات پا چکے ہیں، اور جو اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔